انڈین آرمی کے کمانڈر کے سامنے پاکستان شہید کی لاش پڑی تھی۔ اس نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا اور لاش کی جیب میں وہ کاغذ ڈال دیا اور اپنے تمام ساتھیوں کو حکم جاری کر دیا کہ اس کی لاش کو پاکستان بھجوا دو۔ یہ لاش تھی پاکستان کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی۔ دوستو، اس چٹھی میں کیا لکھا تھا، یہ کہانی بتانے سے قبل میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ وادی کارگل میں بھارتی فوج سے جنگ کا آغاز تو مئی 1999 میں ہوا تھا، لیکن کیپٹن شیر خان اپنے ساتھیوں سمیت کئی ماہ پہلے سے ان بھارتی مورچوں پر قابض ہو کر ان کی آمد کے منتظر تھے۔ بھارتی فوج کنکریٹ سے بنے ہوئے اپنے مورچے اس لیے خالی کر کے سری نگر چھاؤنی چلی جاتی کہ سخت سردیوں کے مہینوں میں برف میں ڈھکی ہوئی ان بلند ترین چوٹیوں پر کسی انسان کا زندہ رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو جاتا تھا۔ جو ہی کیپٹن شیر خان اور ان کے ساتھیوں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تو انہوں نے بھارتی فوج سے پہلے بے رحم موسمی صعوبتوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا اور اسی برف پوش بلند اور دشوار گزار پہاڑیوں پر نہ صرف وہ زندہ رہے بلکہ اپنے ساتھیوں کے حوصلے اور جذبے کو بھی بلند رکھتے رہے۔ پھر جب موسم نے کروٹ لی تو ایک صبح برف پوش وادیوں کے آئینے میں دشمن کا عکس بھی دکھائی دینے لگا۔ کیپٹن شیر خان نے جوانوں کو مستعد کر دیا اور کہا، کوئی زندہ بچ کر نہ جائے۔ جب دشمن پر بارود کی بارش ہونے لگی تو ایک ہی پل میں دشمن کے درجنوں فوجی جہنم واصل کر دیے۔ اس سے پہلے کہ دشمن کو ہوش آتا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے ان پر مارٹر گنوں سے فائر ہونے لگا۔ اسلحے سے بھری گاڑیاں اپنے جوان سمیت بھسم کر دی گئی۔ کیپٹن شیر خان نے پہلے دن کے معرکے میں ہی بھارتی فوج کو مفلوج کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ علاقہ اب ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ بھارتی حکومت تک یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ سری نگر پر کسی بھی وقت پاکستان قبضہ کر سکتا ہے۔ کارگل اور لداخ شہرہ مکمل طور پر مجاہدین کے کنٹرول میں آ گئی۔ سیاچن پر بھارتی فوج کا مورال گر گیا۔ پاک فوج نے پیش قدمی کرتے ہوئے کئی اہم چوکیوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ درس اور کارگل کے علاقے میں 35 کلومیٹر کا علاقہ بھارتی فوج کے ہاتھ سے نکل گیا۔ بھارت کو 3 ڈویژن فوج میدان جنگ میں لانا پڑی۔ رات دن گولہ باری کے باوجود کامیابی نہ ملنے پر بھارتی فضائیہ بھی جنگ میں کود پڑی تو پاکستانی ہنزا میزائلوں کے ہاتھوں 2 طیاروں کی تباہی نے خوف میں مزید اضافہ کر دیا۔ ایک دن کیپٹن شیر خان کو حکم ملا کہ وہ دراز سیکٹر میں ان مجاہدین کی مدد کریں جو بھارتی فوج کے تابڑ توڑ حملوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ کیپٹن شیر نے وہاں پہنچ کر دشمن کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ گوریلا جنگ کی تاریخ میں ان جیسا چابکدست اور بیدار افسر کوئی اور نہ تھا۔ لڑائی میں شدت آ چکی تھی۔ شیر خان اپنے مشن کی تکمیل کے لیے وہ اکیلے ہی دشمن کے بیس کیمپ تک جان پہنچے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنے مورچے میں پہنچتے ہی کہ دشمن نے زبردست حملہ کر دیا۔ کیپٹن شیر خان اور ان کے ساتھیوں نے عبرت ناک شکست دی۔ دشمن ہتھیار اور لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلا اور اس لمحے شیر خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دشمن رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوا تھا لیکن میں صبح للکار کر انہیں جہنم رسید کروں گا۔ اگلی صبح جب سری نگر کی مساجد میں اذان فجر کی صدائیں کانوں میں آ رہی تھی تو کیپٹن شیر خان دشمن کے بیس کیمپ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ پہلے برفانی سطح پر ہی نماز پڑھی اور بھاری مشین گن سے حملہ کر دیا۔ دشمن کے فوجی اچانک فائرنگ سے بچنے کے لیے بھاگ رہے تھے تو شیر خان بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے اس مقام پر جا پہنچے جہاں بہت سارے بھارتی فوجی اپنے کمانڈر کے ارد گرد جمع تھے۔ چند سکھ فوجیوں نے فائر کرنے کی جستجو کی، اس سے پہلے شیر خان کی گن سے شعلے نکلے اور سب اسی جگہ ڈھیر ہو گئے۔ اسی دوران بھارتی فوج کے کرنل کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہا تھا، ہتھیار پھینک دو، ہتھیار پھینک دو، اس وقت تم ہمارے گھیرے میں ہو۔ شیر خان نے بلند آواز میں کہا، شیر مر جاتا ہے لیکن ہتھیار نہیں ڈھالتا۔ یہ کہہ کر آواز کی سمت فائر کرنا چاہا تو شیر خان کی گن خالی ہو چکی تھی۔ لپک کر کرنل کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ دیا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی فوجیوں نے فائر کھول دیے جس سے کیپٹن شیر خان کا فولادی جسم گولیوں سے چھنی چھنی ہو گیا۔ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ بھارتی کمانڈر کیپٹن شیر خان کی بہادری پر اش کر اٹھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، اس جوان کی بے حرمتی نہ کرنا، یہ بہت بہادر افسر ہے۔ حکومت پاکستان نے بعد از شہادت انہیں سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر سے بھی نوازا۔ شیر خان 1 جون 1970 کو ضلع صوابی کے نواحی قصبے نواں کلی میں پیدا ہوئے تھے۔ میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول نواں کلی سے پاس کیا۔
1987 में FSC करके BAF में बतौर एयरमैन भर्ती हुए। बाद अज़ां BAF को खैराबाद कहकर 1994 में बरवी फ़ौज की 27 सिंध रेजिमेंट का हिस्सा बने। 1997 में नेशनल लाइट इन्फेंट्री के तैनाती के दौरान सियाचिन के सर्द और बुलंद तरीन महाज पर भी 2 साल से ज़ायद तैनात रहे। कारगिल का महाज गर्म होने वाला था तो शेर खान ने दानिस्ता अपनी पोस्टिंग कारगिल में करवा ली। आपके वालिद खुर्शीद खान ने बेटे की शहादत पर कहा कि पहले गाजी का बाप था और अब मैं एक शहीद का वालिद हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है। तो मेरे दोस्तों, हमें पाक आर्मी और पाक आर्मी के जो नौजवान हैं, जो हमारी सरहदों पर हिफाजत करते हैं, जो दिन रात हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, हमें उनके लिए दुआ गो रहना चाहिए, हमें उनके लिए दरूद शरीफ का विर्द भी करना चाहिए। और अगर आप एक सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में पाक आर्मी जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद लिख कर कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बिला तातुल पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।